بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ مال و دولت کی کثرت ہوگی، مال و دولت کی کثرت ہوگی۔ اور آج کے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو سمجھو کہ ہر ایک کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے، ہر ایک کے پاس، یہاں تک کہ غریب انسان بھی مانگ کر کے اتنا کما لیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ نہیں، یہ تو ہے ایسا۔ کچھ غریب لوگ مانگتے ہیں تو وہ دن بھر میں کم سے کم 500، یا کچھ لوگ اگر اسٹینڈرڈ فقیر ہیں، ناٹک کرنے والے، تو وہ 1000 روپے بھی کما سکتے ہیں۔ اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو 30,000 روپے مہینہ ہو گیا۔ کتنے؟ 30,000 روپے مہینہ۔ اتنا تو کوئی جو کمپنی میں کام کرتا ہے وہ بھی نہیں کماتا ہوگا۔ 30,000 روپے مہینہ یا 15,000 روپے مہینہ۔ تو مال و دولت کی کثرت ہوگی قرب قیامت کے قریب۔ سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مال کی کثرت ہو جائے، مال بہت زیادہ ہو جائے، فتنے ظاہر ہوں گے اور حرج بہت زیادہ ہو جائے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حرج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، قتل قتل قتل، یعنی لوگ ایک دوسرے کو کیا کریں گے؟ قتل کریں گے۔ اور آج دیکھو، آج کے زمانے میں لوگ ایک دوسرے کو کیا کر رہے ہیں؟ قتل کر رہے ہیں۔ معمولی سے انسان کو غصہ آتا ہے اور غصے کی بنیاد پر وہ انسان کیا کر دیتا ہے؟ ایک دوسرے کو قتل کر دیتا ہے۔ تو قرب قیامت کے قریب بھی یہ قتل بہت زیادہ عام ہو جائے گا۔ ہر ایک انسان دوسرے انسان کو کیا کرے گا؟ قتل کرے گا، جبکہ قتل کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ قیامت کے قریب دولت کی اس قدر فراوانی ہوگی کہ بکریاں چرانے والے بڑے بڑے محلات تعمیر کریں گے۔ جو بکریاں چراتے ہیں وہ بڑے بڑے محلات تعمیر کریں گے، بکریاں چرانے والے۔ اور سعودی عرب یا عرب علاقوں میں آج بھی لوگ بکری چرانے کے لیے کچھ لوگوں کو رکھتے ہیں، لیکن ان کے دیکھو بلڈنگ کتنے بڑے بڑے ہیں، نہیں ہے جی، بڑے بڑے بلڈنگ ہیں۔ وہ بکریاں چرانے کے لیے کسی دوسرے کو کرائے پہ رکھتے ہیں، تم میرے بکریاں چراؤ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور وہ بڑے بڑے بلڈنگ تعمیر کر رہے ہیں۔ تو قرب قیامت میں دولت اس قدر فراوانی ہوگی کہ بکریاں چرانے والے بھی بڑے بڑے محلات تعمیر کریں گے۔ اس کی تشریح آگے آئے گی۔ اسی طرح قیامت کے قریب زمین سونے اور چاندی کے خزانے اگل دے گی، لیکن انہیں کوئی لینے والا نہیں۔ قیامت کے قریب زمین جو ہے سونے اور چاندی اس قدر اگلے گی، اس قدر اگلے گی کہ انسان دیکھ کے کہے گا کہ اسی وجہ سے ہم نے ایک انسان کو قتل کیا تھا، اور آج یہ میرے سامنے ہے اور میں چاہ کے بھی نہیں لے سکتا، اور وہ اس کو لے گا بھی نہیں اور وہ چلا جائے گا۔ تو اس قدر فراوانی ہوگی دولت کی، سونے چاندی کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین اپنے جگر گوشے سونے اور چاندی کے ستونوں کی شکل میں نکال باہر پھینکے گی۔ چور آئے گا اور کہے گا، ہائے افسوس، اس کے لیے میرا ہاتھ کاٹا گیا، اس کے لیے میرا ہاتھ کاٹا گیا کہ میں نے سونا چوری کیا یا چاندی چوری کیا یا مال چوری کیا، جس کی وجہ سے میرا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ قاتل آئے گا اور کہے گا، ہے افسوس، اس کے لیے میں نے قتل کیا، اس سونا چاندی کے لیے، اس دولت کے لیے میں نے ایک دوسرے کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ قاطع رحم آئے گا،
قاطع رحم مطلب رشتے کو توڑنے والا، رشتے کو توڑنے والا آئے گا اور کہے گا ہائے افسوس اس کی خاطر میں نے رشتے کو کیا کر دیا، توڑ دیا، اور تمام اسے یوں ہی چھوڑ دیں گے اور ان میں سے کوئی بھی اسے کچھ بھی نہیں لے گا، یوں ہی لوگ چھوڑ دیں گے اور وہاں اس سے چلے جائیں گے اور کچھ بھی نہیں لیں گے، لیکن وہ وقت ابھی نہیں آیا، لیکن عنقریب یہ آنے والا ہے۔ دولت مند لوگ صدقہ و خیرات دینے کے لیے لوگوں کو بلائیں گے، دولت مند لوگ لوگوں کو صدقہ و خیرات کے لیے بلائیں گے، لیکن صدقہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر کسی کو تم صدقہ دو یا زکات دو تو ڈھونڈو گے بھی تو نہیں ملے گا، وہ صدقہ و خیرات قبول نہیں کریں گے، وہ کہیں گے میرے پاس پیسہ ہے، میں صدقہ لے کر کیا کروں گا، میں زکات لے کر میں کیا کروں گا، میں اس قدر مال و دولت کی فراوانی ہو جائے گی کہ کوئی صدقہ بھی قبول نہیں کرے گا۔ آج تو صدقہ قبول کر رہے ہیں نا جی، آج تو کسی کو بھی صدقہ دو تو وہ قبول کر لیں گے، لیکن دھیرے 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 جیسے زمانہ قریب ہوگا، قیامت قریب ہوگا تو اس وقت صدقہ قبول کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے مال اس قدر بڑھا دیا جائے گا کہ دولت مند سوچے گا کہ اس کا صدقہ کون قبول کرے گا، وہ کسی آدمی کو صدقہ لینے کے لیے بلائے گا لیکن وہ کہے گا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی سونے کا صدقہ لے کر پھرے گا، سونے کا صدقہ لے کے پھرے گا، لیکن اسے قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور ایک ایک مرد کے ساتھ 40 عورتیں ہوں گی، ایک ایک مرد کے ساتھ 40 عورتیں ہوں گی جو اس کی پناہ حاصل کریں گے، اس کے انڈر میں رہیں گے، اور یہ مردوں کی قلت اور عورتوں کی کثرت کا سبب ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، یعنی عورتیں بہت زیادہ ہو جائیں گی قیامت کے قریب، مرد کم ہو جائیں گے، عورتوں کی تعداد کیا ہو جائے گی، زیادہ ہو جائے گی۔ اب یہ چیز سمجھ میں آ گیا کہ قرب قیامت کے قریب عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی، مرد کم ہو جائیں گے۔ مرد کیوں کم ہو جائیں گے؟ کیونکہ قیامت کے قریب بھی بہت ہی خطرناک جنگ ہونے والی ہے، اس قدر خطرناک جنگ ہوگی کہ سب تو مرد ہی جو لڑتے ہیں جنگ تو مرد ہی لڑیں گے نا جی۔ جب مرد ہی مر رہے ہیں، عورت گھر میں ہے تو عورتوں کی تعداد زیادہ نہیں ہوگی، مرد سب مر گئے، عورتیں بچی ہوئی ہیں۔ اس حساب سے دیکھا جائے تو عورتوں کی تعداد کیا ہو جائے گی، زیادہ ہو جائے گی، عورتیں پناہ طلب کریں گی مردوں کی، تو ایک ایک مرد یعنی 40 عورتوں کو پناہ دے گا۔ اسی طرح قیامت کے قریب جھوٹ کی کثرت ہوگی، بہت زیادہ لوگ جھوٹ بولیں گے، بہت زیادہ جھوٹ بولیں گے۔ قیامت سے پہلے جھوٹ کثرت سے بولا جائے گا۔ مسند احمد کی صحیح روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک فتنے ظاہر نہ ہوں، جھوٹ کی کثرت ہو جائے گی، جھوٹ کی کثرت ہو جائے گی، یعنی بہت زیادہ لوگ جھوٹ بولیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن ہے، حقیقی مومن ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، جو سچ معنی میں اگر مومن ہے وہ کبھی جھوٹا نہیں ہوگا۔ ہاں مومن چوری کر سکتا ہے، بدکاری کر سکتا ہے، لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس کو یاد رکھنا، جو صحیح معنوں میں مومن ہوگا وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک فتنے ظاہر نہ ہو، جھوٹ کی کثرت ہو جائے گی۔ اور آج تھوک کے بھاؤ کے حساب سے جھوٹ بولتے ہیں، نہیں بولتے ہیں جی، ہر بات پر جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ بھی اس قدر بولتے ہیں کہ اللہ کی قسم بھی کھا کر جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا کر کے بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ اور ہر گھر میں یہ عام ہے، جھوٹ بولنا تو لگ رہا ہے کہ اپنا انہوں نے کونا بچھونا بنا لیا کہ ہر ایک سے جھوٹ بولو، جھوٹ بولتے جاؤ، اور پھر اس کے بعد اپنی زندگی گزارتے رہو۔ تو جھوٹ کی کثرت ہو جائے گی، تجارتی مراکز عام ہو جائیں گی،
تجارتی مراکز عام ہو جائیں گے. اب یہ تجارت ہر جگہ تجارت کا مرکز ہوگا. وقت گھٹ جائے گا, وقت گھٹ جائے گا, حرج بہت زیادہ بڑھ جائے گا, وقت گھٹ جائے گا, یعنی بہت تیزی سے زمانہ پار ہوگا. اور میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ سال, مہینہ, مہینہ, ہفتہ, ہفتہ, ایک دن, ایک دن ایک گھنٹہ, اور ایک گھنٹہ ایک منٹ, اور ایک منٹ ایک سیکنڈ کے برابر ہوگا. صحیح معنوں میں کیسے زمانہ گزر رہا ہے یہ کسی کو پتا نہیں چل رہا ہے. ابھی کوئی انسان چھوٹا ہے, اچھا نا, پتا چلا یہ اتنا بڑا ہو گیا. ابھی میں گھر سے آیا, پتا چلا کہ 1 سال ہو گیا. ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے اتنا, ابھی 2-4 مہینے پہلے آیا, پتا چلا کہ کتنے 6-7 مہینے ہو چکے ہیں, 8 مہینے گھر سے آئے ہوئے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ زمانہ بہت تیزی سے بھاگ رہا ہے. حرج بہت زیادہ بڑھ جائے گا. عرض کیا گیا حرج کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قتل کرنا. یہ بات گزر چکی ہے. قیامت سے پہلے جھوٹ کی اتنی کثرت ہوگی کہ پڑھے لکھے لوگ جھوٹ گڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب کریں گے, اور یہ بہت ہو چکا ہے. یہ بہت ہو چکا ہے کہ قیامت سے پہلے جھوٹ کی اتنی کثرت ہوگی کہ پڑھے لکھے لوگ, یعنی پڑھے لکھے لوگ سے مراد یہاں پر کون لوگ ہیں؟ عالم, جانکار لوگ جھوٹ گڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب کریں گے. یعنی جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی ہے اس کی طرف, یعنی وہ کہیں گے کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ. اور آج دیکھو صحیح حدیث اور ضعیف حدیث ہے, ضعیف حدیث ہے یا موضوع حدیث ہے, گڑھی ہوئی حدیث ہے, جنہوں نے خود انہوں نے لوگوں نے حدیث گڑھی ہے. جیسے ایک حدیث ہے بہت مشہور ہے, قربانی کے موقع پر بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے, عظموا ضحایاکم فإنھا علی الصراط مطایاکم, کہ قربانی کرنے والے جانور کی عظمت رکھو, یہ تمہارے پلسرات میں سواری کے کام کریں گے. پلسرات میں تمہارے سواری کا کام کریں گے. کس نے کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اور یہ بہت مشہور ہے, بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں, یعنی قربانی کا جانور کو بہت اچھے طریقے سے ذبح کرو, اور ذبح کرو گے تو وہ پلسرات میں تمہارے سواری کا کام دیں گے. اس میں بیٹھ کر کے تم آرام سے تم پلسرات میں گزر جاؤ گے. یہ حدیث بالکل یہ گڑھی ہوئی ہے, یہ حدیث صحیح نہیں ہے, یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اس حدیث کو لوگوں نے منسوخ کر دیا, جھوٹی بات کو منسوخ کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اور علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الموضوعات بھی ایک کتاب لکھی ہے بہت موٹی, جس میں صرف اور صرف گڑھی ہوئی حدیث بیان کیا ہوا ہے. گڑھی ہوئی یعنی جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوخ کر دی, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات نہیں کی ہے. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, جو شخص میری جانب جھوٹی بات جان بوجھ کر منسوخ کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. کہ جو بات میں نے کہی نہیں ہے اور وہ بات کوئی انسان میرے نام لے کر کے کہتا ہے تو جان لو کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. اسی لیے صحابہ کرام حدیث کو بیان کرنے میں بہت محتاط ہوتے تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ غالباً ابو موسیٰ اشعری یا عبداللہ بن مسعود تھے, ابو موسیٰ اشعری یا عبداللہ بن مسعود, مجھے نام میں کنفیوژن ہے. وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے, دروازہ کھٹکھٹایا انہیں, ایک بار کھٹکھٹایا کوئی جواب نہیں ملا, دوسری بار کھٹکھٹایا کوئی جواب نہیں ملا, تیسری بار کھٹکھٹایا کوئی جواب نہیں ملا, تو وہ واپس ہو گیا. پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا, دیکھا کوئی نہیں ہے. بولے کون تھا یہ دروازہ کھٹکھٹایا؟ تو لوگوں نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود یا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بولا بلاؤ انہیں. بولے تم واپس کیوں چلے گئے؟ انہوں نے کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ جب کسی کے گھر میں جاؤ اور 3 بار دستک دو, اگر کوئی جواب نہ آئے تو واپس چلے آؤ.
بولا کیا تم نے صحیح معنوں میں یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ بولا ہاں میں نے سنی ہے۔ بولا گواہ پیش کر کے لاؤ نہ میں تمہیں کوڑے ماروں گا میں۔ اب وہ ڈرتے گئے کہ کسی نے کوئی حدیث یہ سنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تو ایک صحابی نے بیان کیا کہ ہاں میں نے یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ پھر وہ آ کر کے انہوں نے گواہی دی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ ہاں یہ حدیث میں نے سنی ہے۔ تو پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان ہوا۔ اور ہم لوگ آج کے زمانے میں کوئی حدیث تمہیں بیان کر رہا ہے اور تم اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتی ہو، نہیں دیتی ہو کہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے۔ اسے بہت مشہور ہے نا جی کہ گھر میں جھاڑو مت لگاؤ تو برکت ختم ہو جائے۔ کہاں رات کے وقت میں کہاں ہے جی؟ کس جگہ بیان کیا گیا ہے؟ بس سنا اور عمل کرنا شروع کر دیا کہ نہیں رات میں جھاڑو مت لگاؤ ورنہ برکت ہی ختم ہو جائے گی، مال و دولت ختم ہو جائے گا۔ ڈر، بلی نے راستہ کاٹ دیا، یا کوا کہاں کر رہا ہے تو مہمان آنے والا ہے، یہ سب چیز کہاں ہے؟ یہ سب چیز کیا ہے؟ یا جھوٹی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کی گئی ہے، جس کی وجہ سے نماز کے سلسلے میں بھی بہت ساری ایسی حدیثیں بیان کی گئی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لیکن لوگ نماز اسی طرح نماز پڑھ رہے ہیں وہ۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آنکھ دیا ہے اور عقل دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کم سے کم تحقیق تو کرو، تحقیق کرو کہ ہاں کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر تم نے تحقیق کیا، بہت تحقیق کیا، تحقیق کرنے کے بعد بھی اگر تم غلط ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے کہ میرے بندے نے تحقیق کیا پھر بھی غلط ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا نہیں۔ اگر کوئی انسان تحقیق ہی نہ کرے اور پھر سنی سنائی بات پر عمل کرنا شروع کر دے تو پھر قیامت کے دن وہ پکڑا جائے گا وہ۔ تو پڑھے لکھے لوگ جھوٹ گڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کریں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں ایسے مکار اور جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، یہ مکار میں نہیں کروں میں، دجالون، دجال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا ہے، دجال مکار ہی، کہ یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آخری زمانے میں ایسے دجال، مکار اور جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے جو ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنی ہوگی، ایسی حدیث بیان کریں گے وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لے کر کے۔ خبردار ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا، ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا، کہیں تم کو گمراہ نہ کر دیں اور فتنوں میں مبتلا نہ کر دیں۔ اور آج کے زمانے میں لوگ ہر کوئی مفتی بن جاتا ہے اور اس کے بعد فتویٰ دینا شروع کر دیتا ہے کہ نہیں جی؟ تھوڑا بہت جانکاری ہو جاتا ہے اور فتویٰ دینا شروع کر دیتا ہے، اور نماز کے بارے میں ایسی ایسی حدیثیں بیان کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز نہیں پڑھو گے تو اتنا کروڑ تم کو جہنم میں جلنا پڑے گا۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے جی؟ بیان کرتے ہیں نا لوگ، اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تو اتنا کروڑ تم کو میدان حشر میں رہنا پڑے گا، 5000 سال تم کو اللہ تعالیٰ آگ میں جلائیں گے، 5000 سال، یہ 5000 سال، یہ 5 لاکھ سال، اور یہ سال کہاں لکھا ہوا ہے یہ؟ بس اپنے طرف سے وہ جھوٹی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا کر رہے ہیں؟ منسوب کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کر دیا کہ ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا، ایسے لوگوں سے کیا کر رہنا؟ بچ کے رہنا، کبھی اس کی بات سننا بھی نہیں۔ یہاں تک کہ پہلے زمانے میں اگر کسی کے بارے میں معلوم چل جاتا تھا کہ یہ انسان جھوٹا ہے یا دھوکہ دینے والا ہے، اس سے علم حاصل کرتے ہی نہیں تھے۔ سوچو اس کو، اس بات کو میں بہت امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں میں، جس انسان کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انسان جھوٹا ہے اس سے علم حاصل نہیں کرتے تھے، یا جو انسان دھوکہ دے گا اس سے علم حاصل نہیں کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک بہت مشہور واقعہ ہے نا جی، کہ انہیں پتا چلا کہ ایک کوئی دور میں ہے جو حدیث بیان کرتے ہیں
ٹھیک ہے، تو ان سے حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے بہت دور تک کا سفر کیا انہوں نے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو صحیح بخاری انہوں نے لکھی ہے، بہت دنوں کے بعد سفر کرنے کے بعد جب گئے تو جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ جس سے ان کو علم حاصل کرنا ہے یا حدیث لینا ہے وہ ایک بکری کو بلا رہے ہیں، کر کے اس طرح بلا رہے ہیں، آ جا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اور بکری کو یوں بلا رہے ہیں. تو جب کہہ رہے ہیں کہ وہ بکری کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ انسان، تو ہمیں بھی دھوکہ دے سکتا ہے. اور وہ اس سے ملے بھی نہیں، وہیں سے وہ پلٹ آئے. یہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. کتنی بڑی بات ہے بتاؤ، ان سے علم حاصل نہیں کیا. کتنا چاہتے تو مل بھی سکتے تھے نا، نہیں کر سکتے تھے. اور آج ہم لوگ تو بکری کو بلاتے ہیں، کچھ نہیں ہاتھ میں، بکری کو بلا کے پکڑ لیتے ہیں. دھوکا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کو دھوکا سمجھا کہ جب یہ بکری جانور کو دھوکا دے سکتا ہے تو ہمیں بھی دھوکا دے سکتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا ہے کہ ایسے لوگوں سے علم مت حاصل، یعنی ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا. بچ کے رہنے کا مطلب کیا ہے؟ علم حاصل کرنا ہی مت، علم نہیں حاصل کرنا ہوتا. جو تمہیں دھوکہ دے یا جو جھوٹی باتیں بیان کرتا ہے ایسے لوگوں سے علم حاصل نہیں کرنا چاہیے. اور جو یوں ہی بغیر حوالہ کی بات کرے نا تو اس کی بات تو مانو ہی مت. جو بغیر ریفرنس کی بات کرے اس کی بات تو مت مانو. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کرو، کدو کی اتنی فضیلتیں ہیں. کدو کے بارے میں بھی بہت ساری حدیثیں بیان کی گئی ہے. بالکل، ایک آدمی تو صرف کدو ہی کو، ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا کدو لے کر، واقعہ ہے، کدو لے کے بیٹھا ہوا تھا، اس کی کدو نہیں بک رہی تھی. ٹھیک ہے، صبح سے شام تک بیٹھا ہوا ہے، نہیں بک رہی ہے. ایک آدمی آیا جھوٹا، بہت انسان جھوٹا، مطلب میں تمہاری یوں چند سیکنڈ میں کدو بکوا دوں گا. بولے کیسے؟ بولے دیکھو، سنو سنو بھائیو سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کدو کی اتنی فضیلتیں ہیں، کدو کی اتنی کھانے سے یہ ہوگا، یہ بیماری صحیح ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. جب لوگوں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ دھڑا دھڑ کدو خریدنا شروع کر دیا. پتہ چلا کہ کچھ ہی دیر میں ان کی ساری کدو بک گئی. ایسے لوگ ہوتے ہیں جھوٹے بیان کرنے والے. کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے؟ بس انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اتنا کرتا ہے کہ نام سنتے ہی فوراً پک جاتا ہے. نہیں ہو جاتا جی، لیکن اس سے ریفرنس لینا چاہیے کہ تم جو بتا رہے ہو کہاں لکھا ہوا ہے یہ بات. اور جب تک تمہیں ریفرنس معلوم نہ ہو اس پر عمل مت کرو. اسی طرح قیامت کے قریب دھوکہ اور فریب عام ہوگا. لوگ دھوکہ دیں گے. کیا کریں گے؟ دھوکہ دیں گے. جھوٹے لوگوں کو سچا اور سچے لوگوں کو جھوٹا کہے گا. جو انسان سچ بولنے والا انسان ہے اس کو یہ کیا کہیں گے؟ جھوٹا انسان ہے. اور جو بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا انسان ہوگا وہ کہے گا وہ بہت سچا انسان ہے، بہت اچھا دل کا پیارا انسان ہے. خائن لوگوں کو امانت دار اور امانت دار لوگوں کو کیا کہا جائے گا؟ خائن سمجھا جائے گا. خائن مطلب خیانت کرنے والے. جو خیانت کرنے والے ہیں اس کو امانت دار سمجھا جائے گا، اور جو امانت دار لوگ ہیں اس کو خائن سمجھا جائے گا، خیانت کرنے والے سمجھا جائیں گے. ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب لوگوں پر ایسا وقت آئے گا جس میں ہر طرح دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا. جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا. خائن کو امانت دار اور امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا. اور روئی بیضا خوب بولے گا. روئی بیضا خوب بولے گا. عرض کیا گیا یا رسول اللہ روئی بیضا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عامت الناس کے معاملات پر اختیار رکھنے والا کمینہ آدمی. عامت الناس کے معاملات پر اختیار رکھنے والا کمینہ آدمی ہوگا، وہی روئی بیضا ہوگا. خوب بولے گا. کمینہ انسان خوب بولتا ہے نا جی، خوب بولے گا ہر معاملات میں. عامت الناس کے جو معاملات میں اختیار ہوتا ہے تو وہ اس معاملے میں خوب بولے گا. وہ
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئی بیدہ خوب بولے گا. تو پوچھا کہ روئی بیدہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عامت الناس کے معاملات پر اختیار رکھنے والا کمینہ آدمی. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. قرب قیامت کے قریب گانوں کی اور موسیقی کی کثرت ہو جائے گی. گانے لوگ خوب سنیں گے، موسیقی خوب بجائیں گے. پی 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 جو بجاتے ہیں نا، کیا کرتے ہیں؟ موسیقی اسی کو کہتے ہیں پی پی جو بجاتے ہیں. یہ موسیقی جو لمبے سا ہوتا ہے، سانپ. ہاں کیا سانپ ہی کیا کہتے ہیں موسیقی جس کو کہتے ہیں. ہاں پی 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 جو بسم اللہ خان بہت مشہور ہے. جو بسم اللہ خان موسیقی کا مجھے پتا ہے کہ موسیقی کا یہ اس کو ایوارڈ ملا تھا. تو موسیقی کا یہ ماہر تھا یہ بسم اللہ خان. بسم اللہ خان. خیر، گانوں اور آلات موسیقی کے آلات، اب جو بھی موسیقی کے آلات ہیں، میوزک ہو سکتا ہے، ساز ہو سکتا ہے، یا موسیقی کا کچھ بھی، یہ کیا ہو جائیں گے؟ عام ہو جائیں گے. اور یہ عام نہیں ہے جی. کوئی بھی ایسا گھر نہیں ہوگا جہاں میوزک نہ بجتا ہو. کوئی ایسا گھر بتا دو، ہاں اللہ یہ کہ جس گھر میں ٹی وی اور موبائل نہ ہو سکتا ہے وہ گھر بچا ہوا ہو. لیکن جس گھر میں موبائل بھی ہے نا، تو وہاں ٹیون بھی بجتا ہے نا، تو وہ بھی کیا ہے؟ ایک طرح کا میوزک ہے. ٹرنگ ٹرنگ جو بج رہا ہے وہ بھی ایک کیا ہے؟ میوزک ہے. نہیں میوزک ہے جی. یہاں تک کہ گانے بھی کچھ لوگ لگا دیتے ہیں. اور جس کے گھر میں ٹی وی ہے تو باقاعدہ گانا بھی سن رہے ہیں وہ. تو گانوں کی اور آلات موسیقی کی کثرت ہو جائے گی. ایسے چیزوں سے ہمیں بچ کر رہنے کی ضرورت ہے. قیامت سے پہلے گانے بجانے کی کثرت ہوگی. طبرانی کی صحیح روایت ہے کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں خسف، قذف اور مسخ ہوگا. کیا ہوگا؟ قذف، مسخ اور خسف ہوگا. خسف، قذف اور مسخ ہوگا. خسف مطلب ہوتا ہے زمین میں دھسا دیا جانا. لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، چلیں گے زمین میں دھس جائیں گے وہ. قذف مطلب پاک دامن عورتوں پر تہمت لگایا جائے گا. پاک دامن عورتوں پر تہمت قذف کہتے ہیں. قذف، قذف، خسف کا مطلب ہوتا ہے زمین میں دھسا دیا جانا. اور قذف کا مطلب ہوتا ہے پاک دامن عورتوں پر تہمت لگایا جانا. بالکل. اور مسخ کا مطلب چہرے کو بدل دینا. چہرے کو یا تو اللہ تعالیٰ سور بنا دے گا، چاہے کچھ اور بنا دے گا اللہ تعالیٰ. تو آخری زمانے میں چہرے بھی بدلے جائیں گے. یا تو چہرے کو سور بنا دے، کتا بنا دے، کچھ بھی بنا دے اللہ تعالیٰ، گدھے کی شکل میں بنا دے اللہ تعالیٰ. تو آخری زمانے میں بھی مسخ ہوگا. چہرے کو کیا کر دیا جائے گا؟ مسخ کر دیا جائے گا، بدل دیا جائے گا آخری زمانے میں. جو لوگ ان کاموں میں ہوں گے، کن کاموں میں ہوں گے؟ آگے بات آ رہی ہے. کون سی بات ہے؟ طبرانی کی صحیح روایت ہے کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں خسف، قذف اور مسخ ہوگا. عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب گانے بجانے کے آلات. پوچھا کہ یہ سب کب ہوگا؟ جب گانے بجانے کے آلات اور گانے بجانے والی عورتیں ظاہر ہوں گی. گانے بجانے والی عورتیں ظاہر ہوں گی. اور آج کے زمانے میں شادی ہوتا ہے چلو جی گھر والے سب آ جاؤ سب ایک ساتھ گانا گاتے ہیں شادی کے موقع پر. وہ فحش گانے گا رہی ہیں. نہیں ہوتا ہے جی. سارے عورتوں کو بلایا جاتا ہے گانے کے لیے. شادی کا موقع ہوتا ہے جی چلو جی آ جاؤ سب مل کر کے کیا کریں؟ گانا گا رہے ہیں. گانا چھوڑو،
नाच भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, डांस भी कर रहे हैं, तो ये सब चीज क्या है? ये सब वही है। तो गाने बजाने के आलात और गाने बजाने वाली औरतें जाहिर होंगी। नींद, शराब को हलाल समझ लिया जाएगा। शराब पिएंगे लोग बोलेंगे नहीं ये शराब ये तो हलाल है हमारे लिए। तो ऐसे वक्त में खस्फ होगा और मस्क होगा, यानी उनको धंसा दिया जाएगा जहन्नम में, और मस्क होगा, चेहरे हो सकता है उनके बदल जाए। वो तो ड्यूटी की बात तो कभी तो सच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये तो जब हम अपने आंख से देखेंगे तभी हम यकीन कर सकते हैं कि हाँ वाकई माने में ऐसा हुआ है, वरना ये तो बहुत सारे नकली भी बना करके रखे हुए हैं। तो नींद, शराब को हलाल समझा जाएगा। और जब ऐसे माहौल होगा उस वक्त लोग पाक दामन औरत को बिल्कुल बेकार समझेंगे, उसके ऊपर तोहमत लगाएंगे। आज के जमाने में कोई बुर्का वाली औरत है बेकार इंसान है। अगर शादी ब्याह में कोई अगर बुर्के वाली औरत चली जाए तो अपने आप को बहुत इस्तेमाल समझती है, ये तो खुद बेवकूफ इंसान है, या उसके ऊपर तोहमत लगाना शुरू करेंगे और खुद अपने आप को भूल जाएंगे। नहीं होता है जी। आज कोई अच्छा बनने की कोशिश करे ना तो उसके ऊपर कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं के ऊपर, ये अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझ रही है और ये है वो है ये है। तो यही होगा जो कज़्फ़ होगा, यानी पाक दामन औरतों पर जो तोहमत लगाएंगे, जो कबीरा गुनाह है। इसी तरह इब्ने माजा की सही रवायत है कि हज़रत अबू मालिक अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के लोग शराब पिएंगे लेकिन उसका नाम कुछ और दे देंगे। शराब पिएंगे लेकिन कुछ उसका नाम कुछ और रख देंगे। उनकी सरपरस्ती में बाजे बजेंगे, गाने वालियां गाएंगी, अल्लाह ताला उन्हें जमीन में धंसा देगा और बाज को बंदर और खिंजीर बना देगा, यानी सुअर बना देगा। बंदर भी बना देगा और सुअर भी बना देगा। खिंजीर का मतलब क्या होता है? सुअर बना देगा, यानी इब्ने माजा की सही रवायत है। एक बार फिर से हदीस को सुनो। हजरत अबू मालिक अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के लोग शराब पिएंगे लेकिन उसका नाम कुछ और रख देंगे। उनकी सरपरस्ती में बाजे बजेंगे, गाने वालियां गाएंगी, अल्लाह ताला उन्हें जमीन में धंसा देगा और बाज को बंदर और खिंजीर बना देगा, यानी सुअर बना देगा। इब्ने माजा की सही रवायत है। तो ऐसे लोगों को, और इससे पहले एक मर्तबा लोग अल्लाह ताला ने इबरत के तौर पर उनको बंदर बनाया भी है। किसको? ईसा अलैहिस्सलाम की कौम के न हो? नहीं, यहूदियों को ही बनाया था अल्लाह ताला ने, उनको बंदर बनाया था। कि कुरान में जो वाक़या है ना कि शनिचर के दिन मछली पकड़ने को मना किया गया था, यानी उनको मछली क्या, उनको कोई भी तिजारत करने से मना किया गया था, उनके लिए इबादत है। लेकिन इन्होंने हीला करके इन्होंने मछली को पकड़ा इन्होंने, तो अल्लाह ताला ने उन लोगों को क्या कर दिया? बंदर बना दिया। और इबरत के तौर पर वो कुछ देर तक जिंदा रहते हैं, इबरत के तौर पर फिर वो मर जाते हैं। जिनको अल्लाह ताला चेहरे बदल देता है, यानी सुअर बना देता है या बंदर बना देता है। तो आखिरी जमाने में भी लोगों को डरना चाहिए कि कहीं मेरा चेहरा ही ना बदल जाए, या हम गाने बजा रहे हैं या ढोल तमाशा कर रहे हैं, या मान लो कि शराब को हलाल समझ के पी रहे हैं, तो उन लोगों को डरना चाहिए कि कहीं मेरे चेहरे को अल्लाह ताला बंदर ना बना दे, ना सुअर बना दे। सब बोलते हैं सुअर बोलते हैं तो 10 दिन की रोटी हराम हो जाती है। सुअर कहते हैं तो 10 दिन की रोटी हराम हो जाती है। किसने कहा? बच्चे बोलते हैं, इसलिए कहते हैं हर सुनी सुनाई बात है ना, कि हर सुनी सुनाई बात क्या सही होती है। कुरान में खिंजीर का लफ्ज आया हुआ है। अब बताओ किसने बता दिया? यही जो चीज है, हर सुनी सुनाई बात पर तुमने अमल करना शुरू कर दिया, जबकि कुरान में खिंजीर का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है कि खिंजीर हराम है। तो अगर कोई इंसान खिंजीर कह रहा है, सुअर कह रहा है, तो उसका मुंह नापाक हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना? चलो हाँ, क्या आपने भी गाने बजाने का बताया था। अगर कोई इंसान गाने बजाता नहीं है या फिर कोई दूसरा बजा रहा है, उसे रोकेगा नहीं तो वो भी शामिल है।
اگر کوئی سامنے والا گانا بجا رہا ہے، اگر کوئی سامنے والا بجا رہا ہے اور کوئی روک ٹوک نہیں کر رہا ہے تو وہ بھی اس گناہ میں شامل ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی شراب پی رہا ہے، شراب پینے کی جگہ جہاں ہے وہاں شراب پی رہا ہے، ارے ایک اچھا بھلا انسان وہاں جا کے بیٹھا ہوا کچھ نہیں کر رہا ہے، وہ پولیس آئے گی تو اس کو چھوڑ دے گی جی؟ بولے گا نہیں نہیں بھائی صاحب میں تو نہیں پی رہا تھا. تو پھر یہاں کر کیا رہے تھے تم؟ منع کیوں نہیں کیا تم نے؟ اس کو تو پولیس اٹھا کے لے کے جائے گی نا جی. تو یہی ایسا ہی ہے کہ کوئی انسان سامنے کوئی انسان گناہ کا کام کر رہا ہے اور اس پر کوئی انسان روکے نا تو کون کیا بیچ رہا ہے؟ شراب بیچ رہا ہے تو وہ بھی غلط کام کر رہا ہے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان سب چیزوں سے محفوظ فرمائے اللہ تعالی. اسی طرح قیامت کے قریب بے حیائی اور فحش گوئی کی کثرت ہوگی. بے حیا انسان ہو جائے گا، حیا شرم و حیا ایک دم ختم ہو جائے گا، اور خاص کر عورتوں میں شرم و حیا ختم ہو جائے گا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذا لم تستحی فاصنع مع الشیء، جب شرم و حیا نہ ہو تو جو چاہو کرو. جب شرم و حیا نہ ہو تو جو چاہو کرو. ایک شرم و حیا ہوتا ہے تو انسان کو شرم لگتا ہے کہ ہاں یار غلط کام کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے یہ ہے کہ شرم و حیا تو اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہیے نا جی. اللہ تعالیٰ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تمہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تم نگاہ کے سامنے ہو، اور پلس یہ ہے کہ تمہارے ساتھ 24 گھنٹہ تمہارے یہاں پر کرامن کاتبین ہے. کرامن کاتبین جو ہمارے اچھے اور برے اعمال لکھ رہے ہیں، فرشتے کرامن کاتبین. ان کے سامنے ہم کیا کر رہے ہیں؟ غلط کام کر رہے ہیں. کیا کوئی اپنے ماں باپ کے سامنے غلط کام کر سکتا ہے؟ ماں باپ کے سامنے غلط کام کر سکتا ہے کوئی انسان؟ جی نہیں کر سکتا. اور ہم اللہ کے سامنے غلط کام کرتے اور ہمیں شرم و حیا نہیں آتی ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں شرم و حیا نہ ہو تو جو چاہو کرو، جو بھی چاہو کرو. اور بتاؤ کسی ایک ایسے صحابی کا نام بتاؤ، میں تم سے پوچھ رہا ہوں جس سے فرشتے بھی شرم و حیا کرتے تھے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں مزید علم میں اضافہ فرمائے. قیامت سے پہلے فحاشی، بے حیائی اور فحش گوئی عام ہو جائے گی. مسند احمد کی صحیح روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ بے حیائی اور فحش گو کو پسند نہیں فرماتا. اللہ تعالیٰ بے حیائی اور فحش گو یعنی فالتو کی باتیں کرنا. فحش گو کا مطلب کچھ بھی انسان بولے جا رہا ہے، بکواس کیے جا رہا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جی، صرف بکواسی کرتے رہتے ہیں. اور میں نے کہا نا کہ نجات پانے کے لیے خاموش رہنا بہت ضروری ہے. سوچ سمجھ کر بولو، یوں ہی نہیں نان اسٹاپ تم بولے جا رہے ہو کیا بول رہی ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ انسان اپنی زبان سے کچھ ایسی بات نکال دیتا ہے کہ جو جہنم کے جو آسمان اور زمین کی جو دوری ہے اس کے نیچے تک چلا جاتا ہے. وہ انسان جو اپنی زبان سے کچھ ایسی بات نکال دیتا ہے تو جو بغیر سوچے سمجھے بولے گا تو سمجھو کہ وہ جہنم میں جانے والا ہے. نجات نہیں مل سکتی ہے الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم فرما دے. تو فحش گو کو پسند نہیں کیے فرماتا. بے شک اللہ تعالیٰ بے حیائی اور فحش گو کو پسند نہیں فرماتا. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بے حیا اور فحش گو سے بغض رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جو بے حیا اور فحش گو ہے قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ بے حیائی اور فحش گوئی عام ہو جائے. بے حیائی اور فحش گوئی عام ہو جائے، قطع رحمی کی جائے یعنی رشتے کو توڑا جائے، ہمسائے سے برا سلوک کیا جائے، پڑوسیوں سے برا سلوک کیا جائے، خائن کو امانت دار کہا جائے اور امانت دار کو خائن کہا جائے یعنی خیانت کرنے والے. مسند احمد کی صحیح روایت ہے. اور آج ایسا آ چکا ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان سب برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. انشاءاللہ آگے کا درس انشاءاللہ سنڈے کو.